ڈونیشن اپیل کے حوالے سے الحمدللہ گزشتہ سال ایک مہم کے طور پہ ویلفیئر فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو تعلیمی دینی اداروں میں زیر تعلیم ہیں یا مدرسین ہیں، معلمین ہیں، اہل علم ہیں اور مستحقین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو آپ نے اس فنڈ میں بھرپور حصہ لینا ہے، اور اسی طرح جو مسجد کے مصارف ہیں اس میں بھی۔ تو ٹوٹل اس وقت جو ہمارا ٹارگٹ ہے نیکسٹ رمضان تک انشاءاللہ العزیز آپ کے تعاون سے وہ 5 ملین کا ہے، 50 لاکھ کا۔ تو اس میں آپ دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ یہ صحیح مصرف میں استعمال ہوگا۔ میں ان لوگوں میں رہتا ہوں، ان کا استاد ہوں، ان کا دوست ہوں، جن کو اللہ نے علم و فضل سے، ادب سے نوازا ہوا ہے، لیکن معاشی طور پر کمزور ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس مسجد اور اہل مسجد کا ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ماشاءاللہ سینکڑوں بچے لوگ جن کو آپ کا تعاون پہنچ رہا ہے، وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ آپ کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو 2 اکاؤنٹ ہیں، زکوٰۃ فنڈ کا الگ ہے اور مسجد کا الگ ہے۔ تو آپ جب بھی دیں دل کھول کر دیں، دلچسپی سے دیں، اور بتا کے دے دیں کہ یہ کس مد میں استعمال ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے مال میں، رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوسری بات اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ حسب معمول اس دفعہ بھی اس مسجد میں اعتکاف ہوگا مرد خواتین کے لیے۔ تو اعتکاف کے جو خواہش مند ہیں وہ اپنے نام لکھوا دیں، اور چند دنوں میں انشاءاللہ رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی، فارم بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ تو کوشش ہوگی کہ سنجیدہ اور بزرگ حضرات کو ترجیح دی جائے تاکہ وہ اطمینان سے گوشہ عافیت میں اللہ کو خوش کر سکیں۔ تیسری بات بچوں اور خواتین کے حوالے سے ہے کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور اور نظر کا نور بنائے۔ ان کی تربیت، کونسلنگ یہ بڑا اہم ٹاسک ہے، اور والدین کی ذمہ داری ہے جن کے ساتھ بچے مسجد میں آتے ہیں کہ وہ بچوں کے دل و دماغ میں مسجد کا تقدس، احترام، مسجد کے آداب اچھی طرح بٹھائیں، تاکہ ان کو فرق محسوس ہو کہ مسجد کا ادب کس طرح ہے اور ایک پکنک پوائنٹ میں جانے میں کیا فرق ہے۔ تو کل اطلاع ملی کہ بعض خواتین نے بچوں کو ڈانٹا ہے، مارا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو سمجھائیں، ان کی کونسلنگ کریں، ٹریننگ کریں پیار اور محبت سے۔ مار سے بچہ باغی ہوتا ہے، بالخصوص مسجد میں آئے اور پھر ہم اسے مار کے گھر بھیجیں، یہ تو بہت معیوب بات ہے۔ تو پیار سے، محبت سے بچوں کو سمجھایا کریں، گھر میں بھی، مسجد میں بھی۔ آج کل پیار کی مار زیادہ مؤثر ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے۔ چوتھے پارے کا آغاز ایک ایمانی میرٹ سے ہو رہا ہے، نیکی کو پہنچنے سے، اور اس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ دل پسند، من پسند چیز کو خرچ کرنا یہ اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ اور انفاق کے آداب میں سے یہ ہے، انسان اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز دے تو جو اسے زیادہ پسند ہے وہ دے۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں 2 نمبری
ہر معاملے میں در آ رہی ہے۔ زکوٰۃ لینے میں بھی دینے میں بھی دو نمبری ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے وہ کوشش کرتے ہیں کوئی ہیلا مل جائے جس سے جان چھوٹ جائے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اور جو لینے والے ہیں مستحقین نہیں ہوتے، پھر بھی وہ آنے بہانوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں غلط ہیں۔ زکوٰۃ دیجیے خوش دلی سے، جتنی بنتی ہے، اگر بنتی ہے اس سے زیادہ بھی دے دیں بہتر ہے، کم نہیں دینی چاہیے۔ اور جو لینے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ مستحق ہیں تو وہ لیں، ورنہ نہ لیں۔ اس میں پھر دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں یہ آیت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو ہمیں چیز پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا کریں۔ ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسجد نبوی کے سامنے ان کا بہترین باغ تھا، کھجوروں کا چشمہ تھا، میٹھا ٹھنڈے پانی کا۔ جب یہ آیت سنی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں۔ تو آگے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے حکیم الانسانیت، آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا، دعائیں دیں اور کہا کہ دیکھو تم پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں، غریب ہیں، ان کو دو۔ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، تسلیم کی، اور آپ نے اس کو ایک ڈائریکشن دی۔ اس حدیث سے اور دوسرے واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو آپ کے زیر کفالت ہیں، جن کی معاشی ذمہ داری آپ پر ہے، خواہ وہ فرضی طور پر ہو، واجبی طور پر یا نفلی طور پر، ان سے ابتدا کرنا خرچ کی یہ مسنون ہے۔ اور جو انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے یہ بھی ایک اعتبار سے صدقہ ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ ہم اپنے گھر کی ضروریات میں خرچ کریں، علاج، معالجہ، تعلیم میں، کچن میں، تو یہ سمجھ کر کریں کہ میں نے اس کا بدل اللہ سے لینا ہے، اور کسی قسم کا تانا یا احسان جتلانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تعمیر کعبہ کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ امت اسلام کو دینی قیادت، سیادت سونپی گئی، اور کعبہ جو مکہ المکرمہ مسجد حرام میں موجود ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ روئے زمین پر بننے والا پہلا گھر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وحدت امت کا ہمیں درس دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے نہ کرو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، حضرات صحابہ کرام کا منہج، یہ وحدت امت کی نشانی ہے اور میرٹ ہے۔ اور اسی طرح اسلام پر کاربند رہنے کی تلقین ہے کہ موت تک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسلام تمام نبیوں کا مشترکہ دین ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی بھی آئے انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ یہودیت، عیسائیت، نصرانیت یہ بعد میں لوگوں کی اپنی پیداوار ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام ہی اللہ کا برحق سچا دین ہے۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو تسلیم کرے گا، مانے گا، اس کا دین ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور امت کو بہترین ہونے کا ٹائٹل دیا گیا ہے، کس وجہ سے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ۔ یہ تین امور اہم ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خیر الامم کا ٹائٹل قائم اور بحال رکھیں تو ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک حسب صلاحیت اور حسب اہلیت بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، دعوت الی اللہ کی طرف بلائے۔ دعوت الی اللہ صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، کسی مدرس مبلغ کا کام نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے ان کی واجبی ذمہ داری ہے، لیکن ہر پیرنٹس اور ہر گھر کا سربراہ، ہر تعلیمی ادارے کا منتظم اس بات کا مسئول ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دے اور ان کو اللہ کے ساتھ جوڑے۔
دعوت اللہ ہر ایک طبقے میں پھیلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کفار سے دلی دوستی سے ممانعت کی گئی ہے۔ دنیا جہاں میں جہاں بھی غیر مسلم کفار ہیں، یہود و نصارہ، ہندو، بدھ مت کے لوگ اور سکھ جو بھی ہیں غیر مسلم، ان کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں۔ نمبر ایک، جو آپ کے ساتھ صلح و مصالحت سے رہ رہے ہیں، آپ کے ملک میں ہیں یا آپ ان کے ملک میں ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اسلام ہمیں نہیں روکتا۔ اگر ہم ان سے حسن سلوک اس نیت سے کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اسلام کے قریب ہو جائیں، تو یہ عین دعوت ہے۔ اور کفار کی وہ دوسری قسم جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو وہ ان کا علاج جہاد ہے۔ تو ان کے ساتھ جو جہاد کے اصول و آداب ہیں، اس تناظر میں ان سے معاملہ ہوگا۔ اور جو دلی دوستی ہے ہر دو حالت میں، وہ غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ دلی دوستی کیا ہے؟ کہ ہم دل سے ان کو چاہیں، ان سے رشتے ناطے کریں، ان کو اپنے راز بتائیں اور مسلمانوں پر ان کو ترجیح دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری جو گورنر تھے، انہوں نے ایک عیسائی کو اپنا کاتب رکھ لیا، سیکرٹری۔ تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے تو اس کو اس لیے رکھا کہ یہ اپنے کام کا ماہر آدمی ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جس کو اللہ نے ذلیل کیا، جن کو اللہ نے دھتکار دیا ہے، تم ان کو عزت دے رہے ہو۔ تو حکم دیا کہ اس کو اس کی سیٹ سے الگ کرو۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ اسلام، ایمان، عقیدہ، یہ ترجیحات ہونی چاہیے، اور ایسے مسلمانوں کو ہمیشہ فائق رکھنا چاہیے جو اہل ہیں، اور مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کو ہرگز رسپیکٹ اور ترجیح نہ دی جائے۔ منافقین کا کردار اور اس مسلمانوں کو اسے بچنے کی تلقین کے بارے غزوہ احد پر تقریباً 4-5 رکوع آج انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ غزوہ احد تاریخ اسلام کا بہت بڑا معرکۃ العراء غزوہ ہے، اور یہ مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شکست ہوئی ہے، شکست نہیں ہوئی، نقصان ہوا ہے۔ نقصان کس لیے ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 یا 50 صحابہ کرام کو ایک درے پہ بٹھایا تھا کہ ہمیں فتح ہو، شکست ہو، تم نے ان سے ادھر سے نہیں ہلنا، تو انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ گئے ہیں اور اب یعنی جو جنگ ختم ہو گئی ہے، امن ہو گیا ہے، تو وہ نیچے اتر آئے۔ تو کفار نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جو فتح ہو رہی تھی تو اس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا غزوہ تھا جس میں منافقین نے بھی اپنی سازشوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ عبداللہ بن ابی 300 اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ تھلگ ہو گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے غزوہ احد میں شریک ہونے والوں کی نصرت فرمائی اور ان کی تعریف کی ہے۔ تو یہ شکست اس لیے نہیں ہے کیونکہ جنگ کے عالمی اصولوں کے مطابق شکست 3 صورتوں میں ہوتی ہے۔ اگر یہ 3 صورتیں ہوں تو سمجھا جاتا ہے کہ فریق شکست خوردہ ہو گیا ہے۔ نمبر 1، مخالف فریق کا جھنڈا گر جائے۔ نمبر 2، مخالف فوج بھاگ جائے یا گرفتار کر لی جائے۔ نمبر 3 اور آخری، کہ مخالف فوج کا جو چیف آرمی ہے، سپہ سالار ہے، وہ مار دیا جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے نصرت اور اپنی مدد سے نوازا۔ اسی طرح ایک مقام میں سود سے منع کیا گیا ہے، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ کل تیسرے پارے میں بھی فرمایا گیا تھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جو قوموں کو، بلکہ قوموں کا خون نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ سود کے مقابلے میں تجارت ہے، تجارت کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور جہاں سودی کاروبار ہوگا، سودی لین دین ہوگا، وہاں نحوست ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے،
قتل و غارت ہوگا، خود غرضی ہوگی، مفاد پرستی ہوگی، اور جو غریب غربا ہیں ان کو حق نہیں ملے گا۔ سود کی بجائے انسان قرض دے اور قرض لے، قرض حسانہ، یہ جائز ہے، لیکن سودی کاروبار کرنا خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو یہ حرام ہے، اور یہ انتہائی معاشی بدحالی کا سبب ہے۔ اس موضوع پر اہل علم نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کرنے کا حکم ہے۔ سورہ آل عمران میں، آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، 10 آیات ہیں اس میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو یاد کریں زبانی، بچوں کو بھی کرائیں، اور صبح آج کل تو ہر کوئی سحری کے وقت اٹھا ہوتا ہے، تہجد کے وقت یہ آیات پڑھنا مسنون ہے۔ تو جو آیات، جس دل میں یہ آیات آ جائیں گی انشاءاللہ وہ دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اور ان آیات میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، عذاب جہنم کی پناہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع سے دھوکہ نہ کھایا کریں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، بالخصوص وہ ہمارے نوجوان جو مغرب، اہل مغرب کی ترقی سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو غیر مسلموں کو اللہ نے ہر کچھ دیا ہوا ہے، ہمیں محروم کیا ہوا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ دنیا قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو مسلمان اس قید کو برداشت کر لے آخرت کی بہتری کے لیے، آخرت کی آزادی کے لیے۔ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر۔ اور آخر میں چند خاص نصیحتیں ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، کس لیے؟ کامیابی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ آئیں شہود بھائی ادھر آپ آئیں۔ یہ ہمارا ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہے، اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ جو ماضی قریب کے عالم ربانی تھے، ولی اللہ تھے، ان کے پاس ڈاکٹر عبد المحسن الترکی حافظہ اللہ، وہ ایک بڑے منصبوں پہ رہے ہیں، تو ان کو ایک بڑا منصب ملا وزارت کا یا کسی یونیورسٹی کی وائس چانسلری کا، تو وہ شیخ کے پاس آئے، کہا شیخ بڑا بوجھ آ گیا ہے، دعا کریں۔ تو انہوں نے اسی طرح ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک انگلی اٹھاتے جا رہے ہیں اور ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 اصبروا، نمبر 2 صابروا، نمبر 3 رابطوا، نمبر 4 واتقوا اللہ، کہ صبر کرو، ڈٹے رہو، مورچوں میں ڈٹے رہو، اپنے اپنے میدان میں اچھا کام کرو اور بھرپور صلاحیتیں صرف کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور 5واں کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ تو یہ 5 لائنیں، یہ ہے، یہ آؤٹ لائن ہے کسی بھی کامیاب انسان کے لیے۔ صبر، استحکام، اور اللہ کی راہ میں جو تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت کرنا، اور اول تاخر تقوی دلوں میں بسائے رکھنا، پھر کامیابی انشاءاللہ اس انسان کا مقدر ہوتی ہے۔ سورہ نساء قرآن کریم کی ایک مستقل صورت جو تقریباً 1.5 پارے پر مشتمل ہے، عورتوں کے نام سے موسوم ہے۔ اس سے بڑھ کر عورت کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ عورت کے نام پر قرآن کریم کی ایک صورت ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ نے خلقت انسانیت کا تذکرہ کیا ہے، تقوی کا حکم دیا ہے، اور یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے، نکاح کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، اور جو محرم رشتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو غزوہ احد کے بعد چونکہ 70 صحابہ کرام کی شہادت کے بعد آئلی مسائل پیدا ہوئے، بہت سی خواتین بیوہ ہو گئیں، تو ان کے بارے نکاح کا حکم ہے،
کہ اگر آپ کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق مہر پورا دینا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی مطلقات بیوگان کی کثرت ہوتی جا رہی ہے اور ان کو معاشرے کا ایک دوسرا شہری سمجھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اللہ نے اس کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں، اور جو متعلقہ بیوہ خواتین کے ورثاء ہیں، اولیاء الامور ہیں، ان کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو گھر بٹھائے رکھیں، بلکہ اسلام اپریشیٹ کرتا ہے کہ ایسی خواتین کا مستقبل سنوارا جائے، اور جو ان کا گھر کا سربراہ ہے وہ مناسب رشتے کے لیے ان کا ساتھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ کتنی معتبر اور کتنی اہم سیرت والی اور شان و رفت والی خاتون ہیں، وہ بیوہ ہو گئیں یا مطلقہ ہو گئیں، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو آفر کیا، حضرت عثمان غنی کو آفر کیا کہ میری بیٹی کو نکاح میں لے لو۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے، تو پھر چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آ گیا۔ تو اس واقعہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹی، بہن، بیٹی، کوئی کسی کی رشتہ دار خاتون بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ اس کو موت تک معلق رکھا جائے اور اس کو بے سہارا چھوڑ دیا جائے، اس کے معاشی اور اس کے معاشرتی سماجی مستقبل کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح تعدد کا ذکر ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک۔ یہ بھی بڑا حساس مسئلہ ہے۔ آج چونکہ میری فیملی میرے ساتھ نہیں ہے تو میں تھوڑی سی بات کہہ دیتا ہوں، میری بہنیں ناراض نہ ہوں۔ یہ جو تعدد ہے نا، یہ شرعی حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پہ حضرات انبیاء نے عمل کیا ہے، حضرات صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آدمی کتنا ہی سٹیٹس والا ہو جائے، اگر وہ اپنی خواہش کا اظہار کر دے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ میری نظر میں وقت کے ولی اللہ عالم تھے، میں نے ان جیسا عالم بعمل نہیں دیکھا۔ آخری زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہو گئے اور ان کی بیوی بھی بیمار ہو گئی، ان کو سہارے کی ضرورت تھی، انہوں نے شادی کر لی تو دنیا نے ایسی ایسی باتیں کیں کہ ان کی ساری نیکیاں زیرو ہو گئیں، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیے، جذبات اپنی جگہ ہیں، احساسات اپنی جگہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بھی حضرت علی نے سوکن لانے کا ارادہ کیا تو آپ ناراض ہوئے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں حرام کہتا ہوں۔ تو حالات کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی نوجوان، کوئی انسان عقد ثانی کرنے کا خواہش مند ہے، اس کے کوئی اعلیٰ مقاصد ہیں، تو اس میں رکاوٹ بننے کی بجائے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ شرط ہے کہ وہ عدل ہو، انصاف ہو۔ اور کتنے ہمارے ایسے واقعات ہیں کہ خواتین یہ تو برداشت کر لیتی ہیں کہ ان کا شوہر ادھر ادھر منہ مارے، بدکاری کرے، لیکن وہ حلال طریقے سے بیوی کو گھر میں نہ لائے۔ تو یہ تعصب ہے، یہ خواتین کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک خاتون جو بڑی پڑھی لکھی تھیں، وہ لیکچر دے رہی تھیں اسی موضوع پر کہ مردوں کو دوسری تیسری شادی کرنی چاہیے۔ درس ختم ہوا تو ایک خاتون اٹھ کر آئیں تو کہا جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میں آپ کے خامند کی دوسری بیوی ہوں۔ وہ سن کر وہیں گش کھا کے گر گئی۔ تو ایک ہوتا ہے شریعت، ٹھیک ہے وہ احساسات ہوتے ہیں، لیکن اپنے احساسات، جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو ہمارا دین دین اصلاح ہے، دین رہنمائی ہے، اور ہر معاملے میں جب آخرت غالب ہوگی تو یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری زوجہ محترمہ آج پھر انہوں نے ایڈمیشن ان کا ہونا ہے، آپریشن کا، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
اور خواتین کے لیے جو ڈونیشن دینا چاہتی ہیں وہ مسز نعیم الدین سے رابطہ کریں، وہ ماشاءاللہ باقاعدگی سے آتی ہیں اور بے لوث ہماری معلمہ ہیں، تو چند دنوں میں انشاءاللہ امید ہے ام حسن بھی آپ کے درمیان موجود ہوں گی۔ بارک اللہ فیکم۔